بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں اس وقت بجلی کے بلات اور بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے، چھوٹی موٹی شکایات ان کی بھی ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے اندر نہ صرف بجلی کے بلات بہت زیادہ آ رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ بھی ہے وہاں پر، اور بے لگام لوڈ شیڈنگ ہے، جس کے ریئیکشن کے طور پر لوگ باہر آئے ہیں، انہوں نے اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑنے کا ارادہ کیا ہے، اور یہ ہونا چاہیے بھی چاہیے۔ پونچھ سے شروع ہونے والی یہ جو جنگ ہے، یہ جو آواز ہے پورے پاکستان میں پھیلی ہے، یہ بھی بہت خوشائند بات ہے۔ لیکن اس کی آڑ میں جو امپورٹڈ نعرے ہیں وہ جو لگائے جا رہے ہیں، کشمیر بنے گا خود مختار آپ کیسے بنائیں گے کشمیر کو؟ سب سے پہلے آپ اپنا ایجنڈا واضح کریں کہ خود مختار کا اس سے تعلق کیا ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے میں کوئی برائی نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے، اور سب سے بڑھ کے کشمیری جو مجاہدین ہیں تقریباً لاکھوں میں ہیں، وہ کوئی فگر ابھی تک کسی کے پاس کلیئر نہیں ہے، 1.5 لاکھ ہی ہیں، اگر ان سب کی جو جانا گئی ہیں یا ان کے جو نظریات اگر اس وقت تک پہنچے ہیں تو وہ کشمیر بنے گا پاکستان کی بنیاد پر ہیں۔ لہذا اس جھنڈے سے کہ یعنی کشمیر بنے گا پاکستان کے جھنڈے سے ہمیں ذاتی طور پر کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ مسلم کانفرنس کے اوپر اگر کوئی بات کرتا ہے تو ظاہری بات ان کو اس کی وجہ سے انتخاب میں ان کو کامیابی ملی، حکومت انہوں نے کی، لیکن پھر بھی یہ نعرہ کسی لحاظ سے ناجائز نہیں ہے۔ برائے مہربانی اس کے اوپر بلات کو بنیاد بنا کر کشمیر بنے گا خود مختار یا کشمیر بنے گا ہندوستان یا اس طرح کی جو نعرے ہیں، برائے مہربانی ان سے بچا جائے، اس لیے کہ آپ سب سے پہلے اپنے اصل ایشو کی طرف آئیں۔ جب آپ معاملے کو حل کرنے کے بجائے الجھائیں گے تو پھر آپ کا مسئلہ جو ہے وہ ادھر رہ جائے گا اور نیا کٹا کھل جائے گا۔ اس لیے میری کشمیری عوام سے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ نعرہ جس کو انڈیا سپانسر کرتا ہے، UN کے اندر جو اس وقت تک سچویشن ہے جس میں ہمارے پاس UN کی ریزولوشنز ہیں، وہ یہ ہیں کہ اکثریتی جو علاقے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں مسلمانوں کے، اسی لحاظ سے ہمارا جو کشمیر ہے وہ آپ کو پتہ ہے انگریز یہ مسئلہ چھوڑ کے چلے گئے بیسیکلی۔ تو اکثریتی رائے کا جب فیصلہ ہوا تھا تو پاکستان کہاں تھا، مشرقی پاکستان کہاں، مغربی پاکستان کہاں، ہم مغرب میں آتے ہیں، وہ مشرقی پاکستان تھا۔ تو وہ اکثریتی جو مسلمانوں کا علاقہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان بنا، اور وہ 25 سال تک چلا، اور 24-25 سال تک چلا 1 یونٹ کے نام سے۔ تو ہم کیوں نہیں بن سکتے پاکستان؟ تو اب جب آپ کشمیر کی اکائیت کی بات کرتے ہیں کہ کشمیر یہ بہت بڑا ایک ملک ہے، تو اللہ کے بندے اس کے 4 حصے ہو چکے ہیں۔ آپ اگر اتنے قابل تھے تو شروع ہی سے اس کا فیصلہ جو ہے وہ کشمیر بنے گا پاکستان کے ساتھ نہ کرتے، خود مختار کی بات کرتے۔ اب آپ بہت لیٹ ہو چکے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک عورت نے شادی کر لی اور جب اس کے 3-4 بچے ہو گئے، اس کے بعد وہ کہے جی کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ فلانا ہے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا، یہ مشکل اس لیے کام ہے کہ 3 ایٹمی پاورز کے پاس آپ کے اثاثے جا چکے ہیں۔ چائنا کے پاس آپ کا سیاچن ہے، GB پاکستان کے پاس ہے، جو کس طرح دیا گیا آپ کے بڑوں نے دیا، کوئی کسی نے باہر سے آپ کو نہیں کہا تھا کہ GB جو ہے ہم سنبھال نہیں سکتے تو پاکستان کو دے دیں۔ یہ بندر بانٹ آپ نے خود کی ہوئی ہے یار، کون سے اکائی کی بات کرتے ہیں آپ؟ اس کے بعد جو آپ کا مقبوضہ کشمیر ہے وہ انڈیا کے پاس ہے، وہ بھی ایٹمی پاور ہے۔ تو اب یہ سوال یہ پتہ ہوتا ہے کہ چھوٹے سے ایشو کو کنسنٹریٹ کر کے اس کا فائدہ لینے کے بجائے آپ جب اس کو الجھائیں گے تو پھر کام کیا ہوگا؟ خراب ہوگا نا۔ اس طریقے سے آپ کبھی بھی انقلاب نہیں آیا کرتے اور نہ ہی مسائل حل ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب آپ یہ کچھ کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے بڑے انوالو ہو جائیں گے، تو بڑوں کے ساتھ آپ جنگ کریں گے یا بجلی کا معاملہ حل کریں گے؟ اس لیے برائے مہربانی وہ لوگ جو بجلی کے بلات یا لوڈ شیڈنگ یا حقوق کے لیے باہر آتے ہیں وہ بغاوت کی بات نہ کریں، جھگڑے کی بات نہ کریں، بلکہ اپنے رائٹس منوانے کی کوشش کریں تاکہ بات سمجھ آئے۔ جب بھی یک نکاتی ایجنڈا ہوتا ہے تو اس پر اگر جتنا آپ زور لگائیں گے وہ قبول ہوگا۔ یہاں تک ہماری معلومات ہے، وابڈا نے 2003 میں اگر آپ کو یہ کنسنٹ دی ہوئی ہے کہ آپ کی جو بجلی ہے وہ فری ہونی چاہیے آپ کو۔ میاں محمد نواز شریف نے بھی ایک دفعہ آزاد کشمیر کے دورے کے دوران یہ کہا تھا کہ کشمیریوں کو ان کی بجلی فری ملنی چاہیے۔ اور اب اس جملے کو نوٹ کر کے ہمارے لیڈران کو چاہیے تھا کہ خود اگر آپ نہیں بول سکتے، ظاہر بات آپ کو تنہاؤں کا مسئلہ ہوتا ہے، گاڑیوں کا مسئلہ ہوتا ہے، سیٹوں کا مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ عوام کے ذریعے سے اس معاملے کو اٹھائیں اور آپ
بجلی کی جو رائلٹی ہے وہ لے کر رہے ہیں. بجلی کی رائلٹی لینا تو بہت بات کی بات ہے، بجلی فری ہونا بہت بات کی بات ہے. 4800 میگا واٹ پیدا کر کے 300 میگا واٹ جو لوگ اپنے نہیں لے سکتے. اور دوسرا آپ مظفر آباد میں آج بھی چلے جائیں، مظفر آباد میں ٹھیک ٹھاک لوڈ شیڈنگ ہے. میں 2 3 سال پہلی بات آپ کو بتا رہا ہوں، یا پاکستان میں سرے سے کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. میاں محمد نواز شریف 12,000 میگا واٹ بجلی ڈال کے گئے تھے آپ کے اس نیشنل گرڈ میں. تو آپ کی مظفر آباد میں اس وقت بھی 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، اور مظفر آباد کا کوئی بندہ باہر نہیں نکلتا تھا. میں حیران اس لیے ہوتا ہوں کہ مظفر آباد کے لوگ ان بلات کے لیے بڑی تعداد میں نکلے ہیں باہر. یہ بہت بڑی بات ہے. سب سے پہلے پونچھ، پھر مظفر آباد، پھر آپ کا جو میرپور ڈویژن ہے یہ نکلتا ہے. بیچ بیچ میں بہت لوگ نکلتے بھی ہیں، میرپور میں بھی نکلتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے لوگ ویل اویئر ہو گئے ہیں مختلف معاملات سے. لیکن کسی بھی تحریک کو جب آپ ڈی ٹریک کر لیں گے تو وہ آپ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے. اب سوال صرف یہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور آپ کے لیڈران کے اندر ہے، آپ کے نمائندے جو ہیں، نمائندگان کے ایک اندر قصور ہے. ووٹ آپ دیتے ہیں اسلام آباد کو اور ایشوز آپ بناتے ہیں اپنے لوکل لیڈر کے ساتھ. سوال یہاں سے ذرا سوچیں، جب آپ کو پتا تھا کہ عمران خان کی جو حکومت ہے وہ 4 وزیر خزانہ تبدیل کرنے کے بعد بالکل کیلے کے چھلکے پر ہے، ویسے ہی جا رہی ہے، تو آپ نے لائن میں لگ کے کیوں ووٹ دیا عمران خان کو؟ پتہ بھی تھا آپ کو کہ حکومت جا رہی ہے. اب جب تنویر الیاس صاحب گئے اس کے بعد وہ یہ پارٹی کدھر گئی؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں پی ٹی آئی کی مخالفت میں ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کے اس رویے کی بات کرنا چاہتا ہوں جو فیڈرل کو ووٹ دیتا ہے. فیڈرل کو ووٹ دے کے اپنی تقدیر کا فیصلہ فیڈرل سے کرواتے ہیں، اور بعد میں چھوٹا سا ایشو بنتا ہے تو پھر اسی فیڈرل کو آپ کہتے ہیں کشمیر بنے کا خود مختار. یہ کیا ہے یار؟ یہ کیا ڈیول سٹینڈرڈ ہے آپ کا؟ خیر یہ ساری قوم کی آواز نہیں ہے، لیکن جو لوگ آواز لگاتے ہیں ان کی باتوں پر کان نہ دھرے جائیں، بلکہ فوکس یہ کیا جائے کہ آپ کی بجلی فری ہو جائے اور آپ کی لوڈ شیڈنگ جو ہے آزاد کشمیر کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنا قرار دیا جائے. اس کے اوپر فوکس کریں گے تو آپ کی کوئی بات مانی بھی جا سکتی ہے، اور یہ آپ کا جائز مطالبہ ہے. رہی بات کشمیر کے خود کفیل ہونے کی، کشمیر کی ترقی کی، یہ سارے کا سارا جو قصور ہے وہ آپ کے لیڈران کا ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں تو شاید بہت کچھ سوچا ہوگا مگر آپ کے بارے میں کبھی کچھ نہیں سوچا. میں حیران اس لیے ہوتا ہوں یہ جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہیں، ان کا یہ ارشاد گرامی تھا سبحان اللہ. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے 11 ارب روپیہ جو لیپس ہو رہا تھا وہ 17 دنوں میں صحیح جگہ پر پہنچایا ہے. سب پیسے اپنی اپنی جگہ پر لگے ہیں. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ 11 ارب روپیہ جو ہے 11 ارب روپیہ وہ 17 دنوں میں کیسے خرچ ہو سکتا ہے، کہاں خرچ ہو سکتا ہے؟ یہ بات آپ لوگ سب نے بھی سنی ہے. میں نے مجھ سے ایک جاہل آدمی نے اگر نوٹ کی ہے، آپ نے کیوں نہیں نوٹ کی یار؟ بڑے بڑے افلاطون بنتے ہیں آپ. میں حیران اس لیے ہوتا ہوں کہ 11 ارب روپیہ آپ کا جو ہے وہ آپ کا گم ہو گیا، فوراً آپ کشمیر بن کے خود مختار پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ کیوں نہیں آپ نے نوٹ کیا کہ 11 ارب روپیہ آپ کا جو ہے 17 دن میں گم ہو گیا؟ وہ جو کوٹلی والی ایک کول ہے جس کے لیے 2.5 کروڑ روپیہ دیا تھا فاروق عبداللہ صاحب نے، اور وہ انگلینڈ سے وہ بندہ جو بار بار بولتا ہے بیچارہ کہ وہ نہ وہ کول بنی نہ وہ پانی جاری ہوا، وہ سارا پیسہ کھایا گیا. آپ اس چیز کے اوپر غور کریں کہ آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں، نمائندے ہیں، وہ کرپشن میں لت پت ہیں. آپ کے رائٹس انہوں نے دبائے ہوئے ہیں. کس کشمیر کی بات آپ کرتے ہیں؟ آج تک آپ اپنا کوئی ٹی وی نہیں بنا سکے. کشمیر بیس کیمپ ہے جی آپ کا. کون سا کشمیر آپ کا مظفر آباد بیس کیمپ ہے؟ بیس کیمپ بینر لگانے سے ہوتا ہے؟ آپ کی آواز کون جانتا ہے؟ دا کشمیر ایشو ڈو یو ڈسکس ان یور لوکل میڈیا. یہ جو آپ نے چھوٹی چھوٹی ٹی وی چھوٹے مطلب وہ جو ریڈیو بنائے ہوئے ہیں، ریڈیو تراڑکھل، ریڈیو مظفر آباد، FM 105، اس کو کون سنتا ہے؟ آواز وہ ہوتی ہے جو سیٹلائٹ پر ہوتی ہے اور دنیا اس کو سنتی ہے. کشمیر از دا نیشنل پالیسی آف انڈیا. آپ کسی بھی ٹاک شو کو دیکھیں وہ پاکستان کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے بلاد کے ایشوز کو وہ وہاں پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کے اوپر فوکس کر کے چاروں آنکھیں آپ کے اوپر، 2 آنکھیں پیچھے جو ہوتی ہیں نا وہ بھی لگا کے آپ کے اوپر دیکھتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں. آپ کو تو اپنی خبر نہیں ہے تو آپ انڈیا کے خلاف کیا بات کریں گے یا کسی اور کے خلاف کیا بات کریں گے؟ آج تک آپ کا جو کشمیر ایشو ہے، جو آپ کا کشمیر ایشو اور ہے، انڈیا کا کشمیر ایشو اور ہے. یہ یاد رکھیے گا، اس بات کو سمجھیں. کشمیری پوری دنیا میں ہیں مگر آج تک اپنی کوئی ایسی سینٹرل وائس نہیں بنا سکے جس سے وہ کشمیر ایشو کو لڑ سکیں. آپ اس چیز کو نوٹ کریں. پوری دنیا میں کسی بھی جگہ اگر آپ مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ رسمی مظاہرے ہیں. وہ دن آئے گا
علاقے پاکستان کا دن دیکھیں منایا جا رہا ہے، 5 اگست کا دن بھی منایا جاتا ہے، 5 فروری کا دن بھی منایا جاتا ہے. یار وہ رسم ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد. جس طرح سے ہمارے شیعہ بھائی ہیں پورا سال جو ہے وہ ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہاں ہیں. جب حضرت امام حسین کا دن آتا ہے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ سب رسمیں ہم لوگوں نے کسی بھی لحاظ سے کنسنٹریشن کر کے کوئی کام نہیں کیا. تو آج تک کشمیریوں اربوں روپے، صرف 72 ارب روپیہ تو آپ کا پاکستان کے شیڈول بینکوں میں آزاد کشمیر کے اندر وہ پڑا ہوا ہے جو ڈارمنٹ اکاؤنٹس ہیں، ان کا مالک کی نظر ہی نہیں آتا کون ہے، اس کی زکوٰۃ بھی کے قابل بھی آپ نہیں ہو. یا اس طرح کے ایشوز اٹھاؤ یار. اپنے پہلے غربت کے خاتمے کے لیے کوشش کرو. نمبر 2 اپنے ٹوریزم کو، آپ کو جو نیچرل پوٹینشیل ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کرو. کتنی دنیا کے یعنی ممالک ہیں جن کی آبادی آپ کے مقابلے میں، جن کا رقبہ آپ سے کم ہے مگر وہ انڈیپینڈنٹ ممالک ہیں. مقصد یہ ہے کہ آپ کی اتنی بڑی مین پاور جو ہے بین ملک ہے، مگر آج تک آپ اپنا کوئی ٹی وی نہیں بنا سکے، نہ آزاد کشمیر گورنمنٹ بنا سکی. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، جو کام کرنا ہے کیا وہ کریں پلیز. خود مختار بنے گا ان کو چھوڑیں ان باتوں کو. بات پہلے یہ کریں، پہلے جی بی کو اور اے جے کے کی اسمبلی کو کر کے مجھے بتا دیں آپ. گلگت بلتستان اور اے جے کے یہ دونوں آپس میں بھائی ہے نا. گلگت بلتستان والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دشمن جو ہے کشمیری ہیں. وہ ہمیشہ اس بنیاد پر الیکشن لڑتے ہیں ہر 5 سال بعد کہ اس بار نا جی اس بار بنسا جناب صوبہ پاکستان نا. وہ صوبہ بننا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نہیں بننے دیں گے. بھائی آپ نہ ایک عورت کے ساتھ شادی کریں گے نہ اسے شادی کرنے دیں گے تو یار یہ کیا ڈرامہ ہے. یہ اس طرح سے کام نہیں چلتا. آپ پہلے اگر خود مختار کی بات کرتے ہی ہیں تو آپ کشمیر اور جی بی کا جو آپس میں وہ جو شونٹر بائی پاس ہے پہلے اس کو تو بنوا لیں آپ. عید پر تو ایک دوسرے کے گھر جانے کے قابل ہوں آپ. جو خطے دونوں آزاد ہیں ان کو اکٹھا کرنے کی اگر آپ بات کر لیں پھر بھی کوئی لاجک سمجھ آتی ہے. ہوائی نعرے نہ ماریں برائے مہربانی، ہوائی نعرے نہ ماریں. جس چیز کا لاجک ہے اس کی طرف جائیں. تو دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا سے اربوں روپیہ پاکستان میں بھیجتے ہیں. 1 ارب 80 ارب روپیہ پر منتھ تقریباً جو ہے وہ آپ کا پاکستان کے شیڈول بینکوں میں آ رہا ہے. آپ آج تک آزاد کشمیر کے ٹی وی کو آزاد کشمیر کے بینک کو شیڈول بینک نہیں بنا سکے. 10 ارب روپے کی ٹوٹل بات ہے. اس میں سے 5 ارب کا روپیہ باہر سے آئے گا، 5 ارب کا آپ کا اپنا ہوگا. سندھ بینک مظفر آباد میں ہے، پنجاب بینک مظفر آباد میں ہے، خیبر بینک مظفر آباد میں ہے. بلوچستان والے تو بیچارے ہوا میں، ان کو بھی اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے. تو کشمیر بینک جو ہے آج تک والد سے اس طرف، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں، اسلام آباد میں نہیں آ سکتا اس لیے کہ وہ شیڈول بینک نہیں ہے. آپ کا ایشو کیا ہے؟ شیڈول بینک بنانا. آپ کا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے جو شیڈول بینکس ہیں آزاد کشمیر کے اندر کم و بیش 560 برانچ ہے، یہ کتنی برانچ ہے، ان سب کے سب کی جو ان کے اندر جو پیسہ ہے وہ اسٹیٹ بینک کو لکھ کر دے کر آتے ہیں کہ ہم نے آزاد کشمیر میں جب جو ہم برانچ کھول رہے ہیں 25% آف اوور انکم ہم وہاں پر قرضے دیں گے. انہوں نے 2018 میں 7.5 ارب روپیہ جو پینلٹی پے کی انہوں نے آزاد کشمیر میں انہوں نے قرضے نہیں دیے. ایشوز آپ کے یہ ہیں میرے بھائی. ایشو آپ کو یہ نہیں ہے کہ او جی بنے گا خود مختار. کدھر خود مختار بنے گا؟ پہلے جی بی اور اے جے کے کو اکٹھا کر لیں، اس کے بعد دیکھیں کہ اگر اس خطے کو آپ اکٹھا کر کے جو آپ کے پاس آزاد ہے اس کو اکٹھا کر کے آپ ایک اسمبلی نہیں بنا سکتے. کون سی خود مختاری کی باتیں کرتے ہیں؟ یہ انڈیا کے نعرے کو اسپانسر کر، جو اسپانسرڈ نعرہ ہے، برائے مہربانی اس کے اوپر نہ جائیں. ایشوز کے حل کرنے کی بات کریں. پاکستان کی فوج اتنی کاکی نہیں ہے کہ آپ کے کہنے پر جو ہے وہ یہ ریوڑی کی طرح آپ کو دے دے گی. اس طرح چھوٹا پاکستان آپ کے پیچھے کھڑا ہے، آپ کی کوئی ویلیو ہے. پاکستان نہیں ہے، آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اپنے والدین کے نعرے کو، اپنے والدین کی قربانیوں کو، اپنے اکابرین کی قربانیوں کو، اپنے سیاسی جو لیڈران تھے ان کی قربانیوں کو ایک جملے میں مسخ مت کریں. اپنے رائٹس کے اوپر جائیں. یہ آپ کا 100% حق ہے کہ بجلی آپ کو فری ملنی چاہیے. یہ آپ کو 100% حق ہے کہ آپ کو 4800 میگا واٹ پاکستان کو بھیجنے کے پاداش میں کے جواب میں کم از کم 300-400 میگا واٹ بجلی فری ملنی چاہیے. یہ آپ کا ہے. اس کے اوپر فوکس کریں گے آپ کو کچھ مل جائے گا. ادروائز اگر ٹامک ٹوئم ماریں گے تو آپ اپنے آپ کو خراب کریں گے. ساری جو ریاست ہے اس کا بار جو ہے وہ چند لوگ نہ اٹھائیں اپنے غلط نعرے کی وجہ سے. برائے مہربانی دماغ کو حاضر رکھ کے تو فیصلے کریں گے تو آپ کامیاب رہیں گے. وقتی بہت بڑا لیڈر ہے، بہت اچھی تقریر کی ہے اس نے. خدا کے لیے تقریروں سے کچھ نہیں ہوگا، عمل سے ہوگا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ حقی اپنی قسمت میں ہے، نوری ہر ناری ہے.
تو برائے مہربانی فوکس کریں، ایک چیز پہ فوکس کریں تاکہ آپ کا کچھ بن سکے۔ آج ہمارے پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا آزاد کشمیر کا سیکٹری خزانہ ہے اس کا رویہ اچھا نہیں ہے۔ جب آپ اپنی پوزیشن ہی اچھی نہیں بنائیں گے، سیکٹری خزانہ نے رویہ غلطی رکھنا ہے نا جناب۔ اس لیے برائے مہربانی بجلی کے بلات کو صرف بجلی کی بلات کی حد تک اور لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کی حد تک رکھا جائے، فوکس رکھا جائے تاکہ آپ کو کوئی آؤٹ پٹ مل سکے۔ اشراق ہاشمی کا اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔